मजहब इस्लाम है। तुम्हारा इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम सिखाता है कि खुदा एक है, बंदगी का लायक वही है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बंदे और उनके रसूल है। इस्लाम सच्चा दीन है, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें इस्लाम सिखाता है। इस्लाम का कलीमा क्या है? इस्लाम का कलीमा यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलीमा शहादत क्या है? कलीमा शहादत यह है कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमारे सबसे पहले पैगंबर कौन है? पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम है। हमारे सबसे आखिरी नबी कौन है? आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया में कितने अंबिया अलैहिस्सलाम आए? दुनिया में कामों पे सवालात अंबिया अलैहिस्सलाम आए। क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आए? नहीं मेरी बहन, कोई नबी नहीं आए। अगर कोई दावा करे नबी का, वो झूठा और कज़्ज़ाब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا تعلیم نسوان کے لیے سب سے زیادہ اس وقت ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی احادیث کے اندر فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنوں کا سب سے شکار زیادہ مقدار میں اگر کوئی ہو سکتے ہیں وہ امت کی معصوم دوشیزائیں اور امت کی ماں بہنیں ہیں۔ اگر ان کو ہر طرح کی فتنوں سے بچانا ہے تو ان کے دل و دماغ کے اندر علم نبوت کو اور نور نبوت کو اگر ہم پہنچا دیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ فتنہ کا سر کٹے گا اور یہی معصوم دوشیزہ اور بچیاں لاکھوں انسانیت کی جو ہے ہدایت کا جو ہے ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے اس وقت پوری ملک ہندوستان میں تعلیم نسوان کی انتہائی ضرورت ہے۔ دیہاتوں میں جا کر دیکھیں کہ کس طرح کی اسلامی اعتبار سے ہماری مسلمان خواتین نچلی زندگی گزار رہی ہیں، کلمے سے دور، بنیادی عقائد سے دور، اعمال سے دور، اور طہارت اور غیر طہارت کے بالکل مسائل کی جو ہے غیر واقفیت، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ یہی چیزیں ایمان کی خطرہ جو ہے بن سکتی ہے۔ نسوان ہے کیونکہ اگر عورت کی زندگی میں تعلیم ہوگی وہ لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر عورت کی زندگی میں تعلیم نہیں ہوگی وہ لاکھوں کی گمراہی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ تعلیم ہمارے مذہب اسلام کا بنیادی حق ہے۔ قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے وہی مکہ المکرمہ میں جس مکی زندگی کے اندر انسانیت سے ہٹ کر زندگی گزاری جا رہی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بدکاری عام تھی، شراب عام تھی، قتل و غارت گیری کا بازار گرم تھا، ایک انسانیت کے کوئی صفات ان میں موجود نہیں تھے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت اگر اتر سکتی تھی تو یہ اتر سکتی تھی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اولاد کو قتل نہ کرو۔ اگر یہ آیت اتر سکتی تھی کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی جانے والی لڑکیوں کے بارے میں تم کو ماخوذ ہونا پڑے گا، اور اگر یہ آیت اتر سکتی تھی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ اللہ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی وحی خاتم النبیین والمرسلین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر اتاری، وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس پر کبھی غور کیا ہم نے؟ یہ گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو براہ راست یہ کہا نہیں جا سکتا کہ تم گناہ سے ہٹو۔ اگر ان کے اندر تعلیم کی بیداری پیدا ہوگی، احساس کا شعور پیدا ہوگا، اور ان کے اندر تعلیم کے ذریعے سے جہالت ختم ہوگی تو سارے گناہ کے دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے آیت علم کی اتاری، اور تعلیم کے سلسلے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کی صبح کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور یہ سسٹم ہے، تعلیم میں رتی برابر بھی سمجھوتا کیا نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العالمین
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله بيدك الأمر الخير كله إنك على كل شيء قدير يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما عالم اسلام کی تمام مسلمانوں کی اے اللہ مردوں کی عورتوں کی جوانوں کی بچوں کی سب کی مغفرت فرما اے اللہ آنے والے رمضان مبارک کے مہینے میں پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ عافیت کے ساتھ رمضان کی قدردانی کرتے ہوئے پورے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما اس کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما اے اللہ جس مقصد کے لیے یہاں بٹھایا گیا اے اللہ تیرے کلام پاک سے اس کی مجلس کی افتتاح ہوئی ہے اے اللہ اس مدرسے کو تا صبح قیامت سرسبز و شاداب فرما اے اللہ یہاں کے لوگوں کے قلوب کو اس مدرسے کی طرف مرکز اور متوجہ فرما اے اللہ یہاں کے مدرسے کی محبت اے اللہ پوری سرزمین آدھونی کے دلوں میں محبت الفت پیدا فرما اے اللہ مولانا کو ان کے گھر والوں کو اے اللہ معاونین کو اے اللہ سب کو اے اللہ قبول فرما ان کی خدمات کو انجام فرما اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے اس مدرسے کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ایمان اور یقین میں قوت اور طاقت عطا فرما اے اللہ ہم سب کو اے اللہ قوت ایمانی نصیب فرما اے اللہ تیرے پر توکل اور کامل نصیب فرما ہر قسم کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما زمینی آسمانی اے اللہ حوادثات سے اور ملاؤں سے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دجالی سازشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ جتنا مانگا ہے اپنی بے بسی کا مانگا ہے اے اللہ ہم سب کو شان عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین میں تمام ساتھیوں کا تمام لوگوں کا بچوں کا مستورات کا اور حضرت مولانا مفتی ابوبکر صاحب کا مولانا کا سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے بار بار جڑنے کی توفیق عطا فرمائے انہوں نے بہت قیمتی وقت ہم کو دیا ہے اللہ ان کی نصیحتوں کو قبول فرما کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد فوراً 2 منٹ نماز کے رہ گئی ہیں نماز کے بعد یہیں پر انشاءاللہ کھانے کا انتظام ہے سارے حضرات بچے طلبہ یہیں پر کھانا کھا کر جائیں انشاءاللہ اندر کھانے کا انتظام ہے